قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بالخصوص ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رب ذوالجلال سے راضی ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ کے فضل سے قرآن کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے، ان باتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اور جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا ہے وہ باتیں ماننا ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بھی آیات مبارکہ کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے حافظ ہم آپ ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ یہاں یہ ڈنڈی نہیں چل سکتی، یہ جو ہے کہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ قرآن تو بدلی ہوئی کتاب ہے، قرآن کے اندر تو معاذ اللہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ بات کوئی نہیں کر سکتا اور اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا یہ بات کر کے کہ قرآن تو معاذ اللہ بدلی ہوئی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی اس قرآن کی آیات مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے محافظ ہم آپ ہیں۔ رب فرماتا ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب ذوالجلال کے سپرد ہے۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی بندہ بھی یہ انکار کرے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ اس زبر کا بھی چینجنگ کی گئی ہے، فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم فرمایا قرآن کو قیامت تک کوئی بندہ بدل نہیں سکتا۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ سے راضی ہیں۔ میں جو عنوان اور جو ٹاپک لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالہ سے ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، آپ نے کس انداز سے اسلام قبول فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ مکے کے اندر سب سے خوبصورت نوجوان 18 سال کی عمر ہے، حسین و جمیل نوجوان ہے، حسین ترین بھی ہے، امیر ترین بھی ہے۔ مکے کی گلیوں میں کسی کے ساتھ
فالتو گفتگو کرنے کا آپ کا مزاج بھی نہیں ہے، انداز بھی نہیں ہے، اپنی مستی میں رہنے والا یہ نوجوان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، اور آپ دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ کیوں نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی جائے اسلام کی۔ شاید کہ آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا ہوگا کہ اتنا خوبصورت حسن جہنم میں چلا جائے تو ٹرائی تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ آپ یعنی اس میں بات سے، اس قول سے آپ کو اس طرف بھی ذرا توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے بزرگ ہیں، بڑی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کا ایک نام تھا، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو پگھلانے کا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں دو عورتیں آئیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، غیر مسلم تھی۔ جب حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت حسین و جمیل دو عورتیں ہیں۔ آپ دیکھتے رہے، اور کافی عرصہ جب دیکھتے رہے تو ان عورتوں نے پوچھ لیا کہ آپ اچھے بزرگ ہیں، اچھے بابا جی ہیں، ہم آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ جو ہیں کہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھی جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے کہ میں آپ کو اگر بری نگاہ سے دیکھا ہو تو آپ فرماتے ہیں اس آنکھ کو صحیح سلامت رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے فوراً لوہے کی بھٹی جل رہی تھی، اس کے اندر سے لوہا نکالا اور گرم گرم لوہے کے ساتھ اپنی آنکھ میں سرما ڈال لیا، اور جب سرما ڈال لیا، رب کعبہ کی قسم آپ کی آنکھ کو ایک زخم بھی نہ آیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت حسن ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنے خوبصورت حسن کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جایا جائے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل ہی دل میں سوچا اور سوچ کر کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت حسن ہو اور جہنم میں چلا جائے، جہنم کی زینت بن جائے۔ فرمایا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کے اندر ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی گئی تو کس انداز سے دعوت دی، توجہ کریں۔ جب دعوت ملی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، مگر آپ سے زیادہ بھی مکے کے اندر ایک حسین و جمیل شخصیت رہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بھی یہاں پر کوئی خوبصورت ہے؟ یعنی کوئی بندہ خوبصورت ہو تو اسے اپنے حسن پہ مان ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بندہ یعنی اپنی خطابت کا فن رکھتا ہو تو وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ بھی کوئی بندہ خطابت کا فن جانتا ہے۔ اگر کوئی مدرس ہو تو وہ سوچتا ہے کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی طلباء کو علماء تیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قاری قرآن ہو تو اس کا خیال ہوتا ہے کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ میرے سے زیادہ بھی کوئی حسین مکے میں ہو سکتا ہے۔ کہا مجھے دکھائیں تو صحیح۔ کہا کیوں نہیں، آئے ہمارے ساتھ۔ جب گئے تو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، آپ بیٹھے ہیں اپنا حجرہ پاک کے اندر سادگی کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ کھجور کے پتوں کے اوپر سرکار مصلی بنا کر بیٹھے ہیں
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے اے ابوبکر میں مان گیا ہوں کہ تیری صداقت سچی ہے، اس لیے کہ تو جس طرح کہہ رہا تھا کہ سرکار خوبصورت ہیں، میں نے اس سے 2 ہاتھ زیادہ خوبصورت پایا ہے۔ پتہ چلا کہ مدینے کے تاجدار کو رب نے حسن ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ جن جیسا رب نے کسی کو حسن عطا فرمایا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو آپ کے چچا بڑے سخت تھے، سخت مزاج تھے۔ انہوں نے غصہ کیا، پوچھا کہ عثمان کدھر سے آئے ہو؟ عرض کیا چچا میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ